أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. صدق الله العظيم. انسان پر شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف انعامات، احسانات ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت جاری و ساری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود رہے۔ لیکن انسان کی معاش کا خیال کرتے ہوئے، معاشی زندگی کا، اللہ تعالیٰ نے بس 5 وقت نماز کا حکم دیا اور دوسری اس طرح چیدہ چیدہ عبادات۔ ان انعامات میں سے جانوروں کی شکل میں ایک انعام ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے، اسے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا فرمایا، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم اس میں سے بعض پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سے منافع ہیں، تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اس حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو آپ کے دل میں ہے کہ آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، اور چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم بوجھ بھی اٹھاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا، یعنی چوپایوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر تم ان میں غور و فکر کرو تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے نہیں رکھا۔ کھانے کا سامان بھی رکھا ہے، پینے کا سامان بھی رکھا ہے، اور وَلَكُمْ فِيهَا منافع، کاروباری اعتبارات سے، خرید و فروخت کے اعتبار سے بھی منافع ہیں، اور اپنی یعنی پرسنالٹی بنانے کے لیے بھی آپ کے پاس اچھے نسل کے گھوڑے ہوں، آپ نے جانور رکھے ہوئے ہوں، تو اس میں بھی انسان کی عزت ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے۔ بلکہ آج بھی کسی کے پاس اگر 50-60 بھینسیں ہوں یا زیادہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کروڑ پتی آدمی ہے۔ تو انسان کے لیے صرف جانوروں کی نعمت میں اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے جانا ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے ذکر فرمایا کہ تم ایسے وہاں نہیں پہنچ سکتے، بلکہ جانور پر سوار ہو کر پہنچتے ہو، اور تمہارا سفر آسان بھی ہو جاتا ہے، منزل بھی کٹ جاتی ہے، اور تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اسی طرح تم جانوروں کے اوپر بڑا بڑا بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہو، حالانکہ وہ اگر انسان کو اٹھانا پڑ جائے تو اس کے بس میں نہیں ہے اسے اٹھانا اور اٹھا کر چلنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے، بلکہ فی زمانہ بھی اگر دیکھا جائے، صرف اس زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں بھی جو وزنی سامان ہے وہ جانوروں پر لادا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی، آپ کی کریلیں نہیں جا سکتی، آپ کے ٹرک یا ٹرالی یا جو بھی آپ کہہ لیں، بڑی چیزیں نہیں پہنچ سکتی،
بلکہ شہروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، بعض گلی محلے ایسے جہاں پر لوڈر بھی نہیں جا سکتا، تو وہاں پر گدھوں کے اوپر سامان لاد کر پہنچایا جاتا ہے، یا خچروں پر، گھوڑوں پر، جیسے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے، تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمت کی ناشکری کرو گے۔ اللہ کی نعمتیں تو ہر سو تمہاری طرف متوجہ ہیں، جن کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، وہ اشد قوہ، اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی ان سے مضبوط تھے، وہ آثاراً فی الارض، اور زمین کو جوتنے کے اعتبار سے بھی، زمین کو آباد کرنے کے اعتبار سے بھی ان کی عمریں لمبی تھی، اور ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا، اور ان کی آل اولاد بھی زیادہ تھی، سب کچھ۔ لیکن فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان کے کام کچھ بھی نہیں آیا وہ سب کچھ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی جب موت کا وقت آیا تو پھر کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی، اللہ کا جب عذاب آیا تو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ مقصد مجھے اور آپ کو مخاطب کرنا ہے کہ بھائی آپ اپنی کمائی پر، اپنے معاملات پر توجہ دیں، کہیں آپ بھی ان لوگوں کے راستوں پر تو نہیں چل رہے۔ جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ لوگ خوش ہوئے اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم میں سے، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا کننا بہ مشرکین، جن کو ہم شریک کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلم یک ینفعہم ایمانہم، ان کو ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا تھا، کیوں؟ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اپنے بندوں میں جو گزر چکے، اور یہاں پر اہل کافر خسارے میں پڑ گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ بھئی آج تمہیں وقت ملا ہوا ہے، تمہارے پاس وقت ہے، آج چاہو تو راہ راست پر آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا، جب آزمائش آئے گی، تو پھر اس کے بعد نہ مہلت ملے گی، نہ کوئی چانس ملے گا، اور نہ کوئی بچنے کا راستہ ہوگا۔